بے فکر و خبر اب کے ذرا دیکھ ادھر بھی، دیتا ہے تجھے ساری خبر فکر و خبر بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاری۔ یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا اللہ تعالیٰ نے ہم پر سایہ فگن فرمایا، جتنا بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ در حقیقت یہ امت کے لیے بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام ہے کہ اگر کسی خوش نصیب کو رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہزاروں سال کی عبادت کا اللہ نے اس کو ایک مہینے میں موقع عنایت فرمایا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ یہ بھری پڑی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کے آنے پر صحابہ کرام کو اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اتنی خوشی ہوتی تھی کہ اس کا اظہار جن الفاظ میں آپ نے فرمایا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ رمضان کی آمد سے پہلے جب رمضان قریب آتا تھا تو صحابہ اکرام کو جمع فرماتے تھے، اور یہ الفاظ حدیث میں موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا اہلا و سہلا فمرحبا، اور اسی طرح سے صحابہ اکرام کو جمع کر کے یوں ارشاد فرمایا اتاکم رمضان، دیکھو مبارک مہینہ رمضان کا آ گیا جو بڑی برکتوں والا ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، جس کو اللہ نے تمہارے اوپر چھا دیا اور جس تمہارے اوپر سایہ فگن فرما دیا۔ اس میں تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ دکھاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے تنافس کو، آگے بڑھنے کے جذبے کو، کہ ہم ایک دوسرے سے نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو تم دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندے کے اندر اس جذبے کو پائیں۔ یہ اتنا مقدس مہینہ ہے، چنانچہ صحابہ اکرام بھی اسی خوشی میں 6 مہینے سے انتظار فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کا، اور جب رمضان چلا جاتا تھا تو 6 مہینے تک اس کی جدائی پر غم کرتے تھے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے چھوٹ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی حقیقت اگر میری امت کو معلوم ہو جائے، کیا اللہ نے اس کے اندر اجر و ثواب رکھا ہے، کتنی برکتیں اور رحمتیں اس میں نازل ہوتی ہیں، تو لوگ اور امت اس کی تمنا کرنے لگے گی کہ پورا سال رمضان ہو جائے۔ اس کی خیر و برکت
اس کا کوئی اندازہ اور ٹھکانہ نہیں ہے. کتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اترتی ہیں اس پر. اور ایک رمضان اگر کسی کو مل جائے تو کیا اس کا نام اعمال میں کثرت سے زیادہ اجر و ثواب بھر جاتا ہے. اس کی مثال آپ کو ہم سمجھاتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کی خیر و برکت اور رحمتیں اتنی اترتی ہیں، اتنی نازل ہوتی ہیں کہ جیسے پورا سمندر امنڈ پڑتا ہے. پورا سمندر اللہ کی رحمتوں کا ابل پڑتا ہے. 11 مہینے جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ اس کا ایک حصہ ہے، ایک اس کا چھوٹا سا، اس کا تھوڑا سا حصہ ہے. اور باقی رمضان المبارک کے مہینے میں سمندر کے برابر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. صبح، شام، رات، سحر، معلوم نہیں کس کس وقت میں اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں. چنانچہ اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ جس میں 3 بھائیوں کا ذکر موجود ہے، اور وہ آپ کے لیے ثبوت ہے کہ رمضان کتنی خیر و برکت کی چیز ہے. 2 بھائیوں کا انتقال ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی رمضان سے پہلے، اور ایک بھائی اپنے بستر پر مر گئے بغیر کسی شہادت کے درجے کو حاصل کیے ہوئے، لیکن رمضان المبارک کا پورا مہینہ ان کو مل گیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھائی بعد میں اپنے بستر پر رمضان شریف کے حاصل کرنے کے بعد انتقال کر گئے ہیں، ان دونوں شہید ہونے والے بھائیوں سے بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں. اتنی زیادہ بلندی ان کو نصیب ہو گئی کہ جتنی آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے اس سے زیادہ فاصلہ ان کو حاصل ہو گیا اجر و ثواب کے اعتبار سے. 1 سال کے پورے کا ثواب نیکیوں کا، پھر اس کے بعد رمضان کی خیر و برکات، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونا، یہ معمولی دولت نہیں ہے، یہ خوش نصیبوں کا کام ہے. اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں. اور کمال کی بات یہ کہ اس مبارک مہینے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا دیکھو ایک بہت بڑا مبارک مہینہ سایہ فگن تم پر ہونے جا رہا ہے جو اللہ کی رحمتوں سے بھرپور ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس میں صبح شام نازل ہوتی ہیں. اور یوں ارشاد فرمایا جو شخص اس میں کسی نیکی کو کر لے گا، عام سنت کو کر لے گا، اللہ تعالیٰ فرائض کے بقدر اس کو ثواب دیں گے. اور جو ایک فرض کو ادا کرے گا 70 فرضوں کے برابر غیر رمضان کے عطا فرمائیں گے. پھر اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک رات رمضان المبارک کے اندر ایسی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے. 1000 راتوں کے 84